الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم لذات الموت یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں آمین حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام
امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ماہ رمضان اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ جس کا آخری عشرہ بھی گزرنے والا ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار معلوم نہیں کہ زندگی میں پھر دوبارہ آئے یا نہ آئے، لیکن یہ جانے والا ماہ رمضان ہم سب کو ایک سبق دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اور وہ سبق اور وہ نصیحت موت کی تیاری کا سبق ہے، آخرت کی فکر کا سبق ہے کہ جیسے ماہ رمضان کا آغاز ہوا، روزے رکھتے دن گزر گئے، اسی طرح اس دنیا میں سانس لینے والا انسان اور دنیا میں آنے والا انسان جب یہ دنیا میں آیا، جتنی زندگی لے کے آیا، ایک دن آئے گا کہ اس کی زندگی کا بھی اختتام ہو جائے گا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے، اور یہ دنیا کا طریقہ کار ہے کہ انسان نے جب سفر کا آغاز کرنا ہو، وہ سفر کی تیاری کرتا ہے، سفر کا خرچ، جمع پونجی، زاد راہ، ان ساری چیزوں کو تیار کرتا ہے، اور پھر سفر کے آغاز سے پہلے کرائے کا، ٹکٹ کا بندوبست کرتا ہے۔ اگر اس نے اپنے شہر سے باہر جانا ہو، ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے، بغیر ٹکٹ کے ایئرپورٹ کی انٹری ممنوع ہے۔ جس طرح دنیا کا سفر کرنے کے لیے دنیا کی ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے، یاد رکھیے آخرت کی سفر کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے، جنت کے داخلے کے لیے بھی ٹکٹ کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح بغیر ٹکٹ کے ایئرپورٹ میں نو انٹری، کوئی داخلہ نہیں، جنت میں داخلے کے لیے اعمال صالحہ کا ہونا اور عبادات کا ہونا، یہ جنت میں داخلے کی ٹکٹ ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی، جنت کا داخلہ ممکن ہے،
اگر یہ چیزیں نہ ہوئیں اے غافل انسان، پھر تجھے قرآن جھنجھوڑتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ تو دیکھ تو صحیح، تو نے کل کے لیے کیا کیا ہے، تیری کیا تیاری ہے، تو نے کیا زیادہ راہ تیار کیا ہے، اپنے لیے سفر خرچ کیا تیار کیا ہے، جہنم سے بچاؤ کا کیا راہ اختیار کیا ہے، جنت میں جانے کے داخلے کے اسباب کیا تیار کیے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھ تو صحیح جو آنے والی کل ہے، جس کل سے کسی کو کوئی استثناء نہیں، وہ کل بچپن میں آئے، وہ کل لڑکپن میں آئے، وہ کل جوانی میں آئے، وہ کل بڑھاپے میں آئے، وہ کل چلتے ہوئے آئے، وہ کل بیٹھے ہوئے آئے، وہ کل سوئے ہوئے آئے، وہ کل حضر میں آئے، وہ کل سفر میں آئے، وہ کل صحت میں آئے یا بیماری میں آئے، قرآن جھنجھوڑ کے کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ، دیکھ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کل کے لیے تو نے کیا کیا ہے، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنی تلاوتیں کی ہیں، کتنے خیرات کیے ہیں، کتنے سچ بولے ہیں، کتنے تم نے اپنے لوگوں کے حقوق کو ادا کیا ہے، کتنا برادری کے حقوق کو ادا کیا ہے، کتنا بہن بھائیوں کے حقوق کو ادا کیا ہے، کتنا والدین کو تم نے خوش کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کل کے لیے تو نے کیا کیا ہے۔ اس لیے جامع ترمذی کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ۔ فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، اپنا حساب کرتا ہے، میں نے آج کتنی نیکیاں کی ہیں، آج کتنے گناہ کیے ہیں، آج کتنے سچ بولے ہیں، آج کتنا جھوٹ بولا ہے، آج کتنی اچھائی کی ہے، آج کتنی برائی کی ہے۔ القیس دانا وہ ہے، القیس عقل مند وہ ہے، من دان نفسا جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، وعامل لما بعد الموت اور کل کے لیے تیاری کرتا ہے، یہ عقل مند انسان ہے، یہ عقل مند انسان ہے۔ اور عقل مند انسان کی یہی نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمہ وقت موت کے لیے تیار رکھتا ہے، موت کے لیے تیار رکھتا ہے۔ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کو مرنا اچھا لگے گا، وہ کہے گا نہیں، موت کس کو اچھی لگتی ہے، قبر کس کو اچھی لگتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے موت اچھی لگے یا نہ لگے، قبر ہمیں اچھی لگے یا نہ لگے، نہ موت نے ہماری مصروفیت کو دیکھنا ہے، نہ موت نے ہماری اولاد کو دیکھنا ہے، نہ موت نے ہماری صحت کو دیکھنا ہے، نہ موت نے ہمارے خاندان کو دیکھنا ہے، نہ موت نے ہماری اولاد کے بچپن کو دیکھنا ہے، نہ موت نے ہماری اولاد کی کمزوری کو دیکھنا ہے۔ جب موت آ جائے گی سمجھ لیجئے کہ مرنے والے پہ قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ عقیدہ بنانا ہوگا کہ یہ زندگی ایک دن بالآخر ختم ہو جانے والی ہے، اس زندگی کے اختتام کی کوئی خبر نہیں۔ اللہ نے یہ علم اپنے پاس رکھا ہے، یہ علم اپنے پاس رکھا ہے، لیکن انسان کو یہ سبق دیا ہے، انسان کو یہ درس دیا ہے، غافل انسان موت کی تیاری ہر وقت کیا کر، موت کی تیاری ہمہ وقت رکھا کر۔ اے جوان، شباب غفلت میں پڑ جانے والا انسان، موت کی تیاری میں ہر وقت رہا کر۔ معلوم نہیں تو گھر سے نکلے، گاڑی پہ سوار ہو، راستے میں آئے،
हाँ जी, बंदूक उठाएं, गोली का निशाना बनाएं और तेरे घर में आमद की इंतजार लोग कर रहे हों और तू गोली का निशाना बन के रोड पे पड़ा डेड बॉडी बन रहा हो और तेरे आने की खबरें बजाय खबर के तेरी मौत की खबर वहां घर में पहुंच जाए। बताओ क्या गुजरेगा घर वालों पे, क्या गुजरेगा बिरादरी पे, क्या गुजरेगा खानदान वालों पे। कुरान ने यही कहा है, कुरान यही कहता है। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। फरमाया हर इंसान ने, हर चीज़ ने फना हो जाना है। इस दुनिया के अंदर रहने वाली जितनी भी चीज़ें हैं सारी फ़ानी, सारी ख़त्म हो जाने वाली। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बका सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, दवाम अल्लाह की ज़ात को है, इस्तिक़रार अल्लाह की ज़ात को है, हमेशगी अल्लाह की ज़ात को है। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, हर नफ्स ने मौत का प्याला पीना है, हर जान ने मौत का प्याला पीकर रहना है। अरबी का शायर भी यही कहता है अल मौतु क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा वल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा। ओ लोगो याद रखना, मौत एक ऐसा प्याला है, मौत एक ऐसा जाम है, मौत एक ऐसा गिलास है जिसको हर नफ्स ने मुंह लगा कर रहना है। ना चाहने वाला भी मुंह लगाएगा, चाहने वाला भी मुंह लगाएगा। इसलिए अपने आप को मौत के लिए तैयार रखना होगा और मौत की तैयारी करना होगी। ख्वाब गफलत में पड़ के जिंदगी को बर्बाद नहीं करना होगा। इसलिए कि अल्लाह पाक ने फरमाया वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह पाक ने फरमाया मुझे ज़माने की कसम, सारे के सारे लोग खसारे में, मुझे ज़माने की कसम सारी की सारी इंसानियत नुकसान में, मुझे ज़माने की कसम सारे के सारी इंसानियत घाटे में जा रही। लेकिन इस नुकसान से अगर कोई बच सकता है वो बच सकता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, जो ईमान लाने वाला होगा, अमल साले करने वाला होगा, मौत की तैयारी करने वाला होगा, आखिरत की फिक्र करने वाला होगा, अल्लाह के कुरान की फरमा बरदारी करने वाला होगा, प्यारे पैगंबर के फरमान की ताबेदारी करने वाला होगा। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, हक बात बोलने वाला होगा, लोगों की तकलीफों पे सब्र करने वाला होगा। आइए लोगों, ऐसी जिंदगी गुजार के जाइए, ऐसा अमल अपना के जाइए, कल क़यामत का दिन आए और अल्लाह का कुरान जा बजा यही ऐलान करता है इधर बंदे की जिंदगी खत्म हो और बंदे की रूह निकले और अल्लाह ऐलान करते हुए फरिश्ते के जरिए ये कह दे क्या कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐलान हो जाए मोमिन बंदे की जब रूह निकले, ऐलान हो जाए अमल साले करने वाले की जब रूह निकले क्या कि या अय्यतुहन
النفس المطمئنہ، او مطمئن جان، او مطمئن روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ تجھ سے تو تیرا رب راضی ہو چکا ہے، تو کہاں جا رہی؟ اللہ تجھ سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کیا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میں نے جنت تیرے لیے بنا دی ہے، یہ جنت کے محل و مکان تیرے لیے، یہ جنت